بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یا اس کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیومن ایولیشن کا، انسانی ارتقاء کا، کہ یہ کانسیپٹ ہمارے سامنے کیا پیش کیا جاتا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن میں تو اس کی حقیقت واضح ہے، لیکن ایک اور کانسیپٹ بھی ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے جو ہے ڈارون کا نظریہ۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، اس کے آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ کچھ دنوں سے میں نے ایک ویڈیو، وہ ہمارے ایک یوٹیوبر ہے مورو صاحب، انہوں نے بھی اس کے اوپر بنائی تھی، اور لگ یہ رہا تھا کہ وہ ڈارون کے اس نظریے کو انڈورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈارون کے اس نظریے پر ساحل ادیم صاحب بھی بات کرتے ہیں، لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے ایک اینکر ہیں، اب ان کو اینکر کہیں صحافی کہیں، آفتاب اقبال صاحب، ان کے بھی کچھ پروگرامز میں نے دیکھے ہیں جس کے اندر وہ اس نظریے کو بڑھ چڑھ کے پیش کرتے ہیں، بلکہ ان کے پروگرام میں تو اکثر نظریات مغربی ہی نظریات کو وہ سامنے لے کے آتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم جو ہے نا، اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ انسان کی کریشن، تخلیق، دوسری چیز انسانیت کا یا انسان کا ارتقائی عمل۔ پہلی چیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انسان کی تخلیق بھی کسی ارتقائی عمل کے ذریعے ہوئی ہے۔ اس میں ہم جو ہمارے سامنے ڈارون صاحب کا نظریہ ہے، ڈارون کا نظریہ پیش کیا جاتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ڈارون کی تھیوری یہ ہے کہ انسان ایک جانور سے کنورٹ ہو کے بنا ہے، ایک ارتقائی عمل سے انسان ایک بنمانس سے یا ایک بندر سے انسان بنا ہے۔ یہ تو تھیوری ہے یا کانسیپٹ ہے، نظریہ ہے ڈارون کا، لیکن کیا یہ نظریہ حقائق پر مبنی ہے، یا اس نظریے کے بارے میں آگے سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے اوپر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ نظریہ ہمارے سامنے انسان کے متعلق پیش کیا گیا ہے کہ انسان کی ایولیوشن اس طرح ہوئی ہے، انسان اس طرح بنا ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا دوسرے جاندار بھی اسی طرح بنے؟ کیا ہمیں کہیں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ کوئی دوسرا جانور بھی کسی دوسرے جنس سے کنورٹ ہو کے بنا ہے؟ کیا ہمیں کہیں سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ایک مچھلی کسی پرندے کی ایولیوشن کا نتیجہ ہے؟ یا ہمیں کیا یہ ملتا ہے کہ کوئی بکری کسی طوطے کی ایولیوشن سے بنی ہے؟ یا یہ کانسیپٹ اس لیے ہمارے سامنے لایا جاتا ہے کہ انسان اور بنمانس میں مماثلت زیادہ ہے، اس لیے انسان بنمانس سے وجود میں ہے۔ اس بات کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اسی بات کو سائنس بھی مانتی ہے، اور یہی قرآن اور سنت بھی اسی بات کی قائل ہے۔ ثبوت ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک جنس جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ دوسری جنس میں کنورٹ نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ بکری جا کے گائے میں کنورٹ ہو گئی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بکری بھی ایک چوپایا ہے، گائے بھی ایک چوپایا ہے، لیکن بکری کسی بھی طرح، قدرت کا یہ نظام ہے ہی نہیں کہ وہ کہیں کسی ارتقائی عمل سے گزر کے وہ گائے میں کنورٹ ہو جائے، یا اسی طرح کوئی بھی دوسرا جانور یا جاندار کسی دوسری جنس میں تبدیل ہو جائے۔ ایسا نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے اور نہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ اس زمینی نظام میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہی نہیں ہے۔
اچھا، اگر اس بارے میں سوچا جائے کہ انسان کسی دوسرے جانور سے کی ارتقاء کے عمل سے انسان بنا ہے تو یہ آج کیوں نہیں بن رہا؟ کون سی طاقت ہے جو آج اسے روک رہی ہے؟ کیا جس جانور کا کہا جاتا ہے کہ اس جانور سے بندر سے انسان بنا تو کیا بندر آج موجود نہیں ہے؟ آج ان سے انسان کیوں نہیں بن رہا؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ نہ پہلے بنا تھا اور نہ آج بنے گا اور نہ آئندہ کبھی بنا تھا. کیونکہ دیکھیں ایک چیز اگر پہلے ہوئی تھی تو وہ اب بھی ہو سکتی ہے اور وہ مستقبل میں بھی ہونے کے امکانات ہیں. لیکن جو چیز اب نہیں ہو سکتی اس کا مطلب ہے کہ وہ ماضی میں بھی نہیں ہوئی ہے کبھی. ہمیں کسی بھی مخلوق کا کوئی بھی جاندار ہو اس کا دوسری جنس میں کنورٹ ہونا کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہمیں. ہاں، اسی کی اپنی جنس کے اندر ایوولوشن کا ثبوت ملتا ہے. اسی کی اپنی جنس کے اندر ارتقائی عمل کا ہونا یہ ہمارے پاس ثبوت ہے اس چیز کے. اور یہ انسان میں بھی ثبوت ہے اس چیز کے. کیسے ہیں یہ ثبوت؟ قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا، کریٹ کیا، پہلی تخلیق جب ہوئی تو اس وقت انسان کی جسامت، اس کا قد، اس کی جسم کی طاقت اور اس کی عمر آج کل کے انسانوں سے کافی زیادہ مختلف تھی. شکل و حیت تو یہی تھی لیکن اس کا جسم آج کل کے انسانوں سے کافی زیادہ لمبا، چوڑا اور طاقتور تھا. کئی گنا کا جسامت میں فرق تھا. اسی طرح عمر میں اچھا خاصا فرق تھا. وہ لوگ سینکڑوں سال جیتے تھے، بلکہ کہیں کہ 1000 سال سے اوپر زندگی کے ثبوت بھی ہمیں ملتے ہیں. اس زمین پہ گزرنے والی زندگی کی بات کر رہا ہوں میں. اس چیز کے ثبوت تو ملتے ہیں. یہ ارتقائی عمل تو انسان کے اندر مانا جا سکتا ہے اور ماننا چاہیے کیونکہ یہ حقیقت ہے، اور یہ دوسرے جانداروں میں بھی ہے، دوسرے جانوروں میں بھی ہے. یہ بکری کی مختلف شکلیں آپ کو پورے کرۂ ارض میں ملیں گی الگ الگ. کسی کے جسم پہ بال بڑے ہیں، کسی کے جسم پہ بال چھوٹے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کی جسامت بڑی ہے. ہیں وہ بکریاں ہی ساری، لیکن وہ الگ الگ جسامت رکھتی ہیں. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ارتقائی عمل سے گزری ہیں. اس طرح دوسرے جانور جو ہیں وہ اپنی جنس کے اندر ارتقائی عمل سے گزرے ہیں. ریپٹائلز میں ہمیں نظر آتا ہے، چھپکلی جیسے آپ دیکھیں، چھپکلی کی آپ کو بہت ساری اقسام ملیں گی لیکن ہوں گی چھپکلیاں ہی وہ. ان کی اجسام الگ الگ ہیں، الگ الگ حیت کی ہیں وہ. تو یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ارتقائی عمل کے ذریعے ہوئی ہیں، اور یہ ارتقائی عمل تو ہوتا رہے گا، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، کیونکہ یہ ماضی میں ہو چکا ہے تو آئندہ ہونے کے چانسز بھی ہیں اس کے. لیکن ہم کہیں کہ تخلیق کسی ارتقائی عمل کا نتیجہ تھی تو یہ بات بالکل فضول ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، سوائے یہ کہ اس بات کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے اور اس کے اوپر مباحث بند کر دیے جائیں. کیوں بند کر دیے جائیں؟ کہ ہمارے فیوچر سے، ہماری آنے والی زندگی سے ان مباحث کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں پر بھی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے یہ ساری بحثیں، سوائے اس کے کہ ہم اپنے آنے والی نسل کے دماغوں کو منتشر کریں ان ساری بحثوں میں ڈال کے، اور ان کو ان کے اصل مقصد سے ہٹا دیں، بجائے اس کے کہ وہ آنے والی زندگی ان کی اچھی کیسے گزرے گی، وہ زمانے میں ترقی کیسے کریں گے، یا دوسری قوموں کا مقابلہ ٹیکنالوجی میں، سائنس میں کیسے کریں گے، وہ ان کو سکھانے کے ہم ان فضول بحثوں میں ان کو لگا دیں. یہ بحثیں بھی ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر آج کل بہت ساری ایسی فضول بحثیں چل رہی ہیں جو صرف بحثیں ہیں، جن کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، اور خام خام میں ٹائم ضائع کرنے والی کہانی ہے. پہلا جو حصہ میں نے آپ کو کہا تھا وہ یہاں پہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ انسان ایک ڈائریکٹ تخلیق ہے، کسی دوسرے جاندار سے کی ارتقاء کے عمل کا نتیجہ نہیں ہے.
اب ہم آتے ہیں دوسری چیز کی طرف، انسانیت کا ارتقاء، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، انسان کا اور انسانیت کا ارتقاء کیسے اس کو سمجھتے ہیں؟ اللہ نے انسان کو تخلیق کر دیا، اس کے اندر روح ڈال دی، اب اس کے بعد ایک ارتقائی عمل شروع ہوتا ہے، انسان سیکھتا ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو ایک بیوی دی، ایک دوسرا انسان فیمیل کی شکل میں دیا، پھر اللہ نے ان سے اولاد پیدا کی، پھر انہوں نے اپنے رہنے سہنے کا سسٹم سیٹ کیا، اپنے معاش کا سسٹم، اپنی معاشرت کا سسٹم، یہ ساری چیزیں سیٹ کی، اس کو کہتے ہیں ایولیوشن۔ یہ ارتقائی عمل زندگی کا روز اول سے انسان کا شروع ہے اور روز آخر تک رہے گا، یہ اس میں ترقی کرتا رہے گا، اس کا ارتقائی عمل جاری رہے گا، وہ نئی سے نئی چیزوں کی طرف جاتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، وہ عقل سے سوچتا رہے گا اور نئی سے نئی ایجادات کرے گا، نئے سے نئے سسٹم بنائے گا اپنے معاشرے کے لیے، اپنے رہنے سہنے کے لیے، اپنے آپ کو جدید سہولتوں سے آراستہ کرنے کے لیے انسان کے اندر یہ ارتقائی عمل چلتا رہے گا، اور آخرت تک تا قیامت یہ ارتقائی عمل چلتا رہے گا، اس کی حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو پہلا کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے اس کی کسی قسم کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، محض ایک مغربی کانسیپٹ ہے، تھیوری ہے، نظریہ ہے، جس کو کہ یہاں پر پیش کرنے کی اور اس کو انڈورس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوائے ساحل ادیم صاحب کے مجھے ان دو دوسرے احباب کا کبھی بھی نظر نہیں آتا کہ کبھی انہوں نے قرآن سے کسی چیز کو بیان کیا ہو۔ ساحل ادیم صاحب کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے یا ان کو صحیح طریقے سے سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے ہیں، یہ دوسری ویڈیوز میں بحث کر چکا ہوں ان چیزوں کے اوپر، آپ چاہیں تو میرے چینل پر جا کے وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ باقی یہ دونوں دوسرے حضرات سوائے اس کے کہ مغربی نظریات کو یہاں پروموٹ کریں اور ایسے نظریات کے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، باقی ان کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پر۔ آپ مغربی نظریات کو پڑھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس کے اوپر، میں خود بھی پڑھتا ہوں، لیکن آپ تحقیق کے لیے مطلب سائنسی تحقیق کے لیے پڑھیں، نظریات کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کراس چیک اس قرآن سے کریں گے، احادیث سے کریں گے کہ یہ جو کانسیپٹ پیش کر رہے ہیں یہ قرآن و احادیث کے تابع ہیں، مانتا ہے قرآن اس کو، احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس کا حوالہ دیا ہے۔ دیکھیں ایک بات کو سمجھیں کہ بہت ساری ایسی سائنسی چیزیں جو سائنس گزشتہ 100 سوا 100 سال سے ان کو ماننے لگی ہے، لیکن قرآن میں وہ 1400 سال پہلے بیان کر دیے گئے تھے۔ اس لیے سائنس کی کوئی تحقیق جو ثابت ہو جاتی ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی، قرآن اس کو پہلے سے بتا رہا ہوگا، کسی نہ کسی طریقے سے بتا رہا ہوگا، لیکن جس چیز کا قرآن ایک انکار کرتا ہوگا اس کو سائنس کسی بھی طور پہ ثابت نہیں کر سکتی، کیونکہ جب کریٹر نے، بنانے والے نے بتا دیا کہ میں نے یہ کام ایسے کیا، تو پھر سائنس اس کو کیسے پروو کر سکتی ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوا، یہ ویسے ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ میں نے انسان کو اس طریقے سے تخلیق کیا ہے، اور حقیقت یہی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، دنیا کی ساری کتب میں شک ہو سکتا ہے لیکن قرآن میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بنانے والے کا کلام ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے اس کا کلام ہے، یہ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کام اس طریقے سے کیا ہے۔ تو بجائے اس لیے کہ ہمارے یہ اہل علم حضرات لوگوں کو اس قسم کی مباحث میں الجھائیں، اس قسم کے مسائل میں الجھا کے رکھیں، ان کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جانا چاہیے، ان کو ایسی چیزیں سکھانی چاہیے کہ جو ان کی آنے والی زندگی میں ان کے لیے مددگار ہوں، وہ سائنس میں ترقی کریں، وہ ہر چیز میں ترقی کریں، دنیاوی ترقی کر سکتے ہیں، اسلام اس چیز کو بالکل منع نہیں کرتا، لیکن پازیٹیو وے میں جا کے ترقی کریں،
اسلام کے نظریات یا اسلام کے حقائق کے خلاف جا کے آپ ترقی کرنا چاہیں گے، وہ ترقی نہیں ہوگی، بلکہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے، ویسٹ کریں گے اپنے قیمتی ٹائم کو۔ مجھے امید ہے کہ آج اس ویڈیو میں آپ کے کچھ نہ کچھ نظریات، جو کانسیپٹ آپ کے دماغوں میں ہیں، وہ کلیئر ہوئے ہوں گے۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ جن بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے، تو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن دبا دیں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو فالو کریں، لائک کا بٹن دبائیں، اور اگر آپ کا کوئی اور بھی سوال ہے کسی بھی کانسیپٹ کے متعلق یا اسی کانسیپٹ کے ریلیٹڈ، تو آپ کمنٹس میں وہ پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش یہ ہوگی کہ آنے والی کسی ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کی جائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔